چاند 1 تاریخ کو نظر آئے گا، 2 تاریخ سے پہلا روزہ ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ. پہلا روزہ 2 مارچ کو. اور عید کب ہوگی؟ روزہ بھلے ہی 2 دن بعد شروع ہو، ٹینشن نہیں چھے ہو مولانا صاحب. عید لیکن 1 دن پہلے کرا. عید کا چاند نکالنے کے لیے لوگ بہت پریشان رہتا ہے. مول صاحب کی ملے کو خبر؟ بولا خبر چاند نہیں ہوا ہے. بولا کہیں سے پتا کرا نا. بولا پتا کیا کرے بھائی، کہیں سے کیا پتا. بولا کوئی اپائے لگائیے اور قربان جائیے. اس میں بزنس مین لوگ، تاجر لوگ، کپڑا بیچنے والے، وہ تو چاہتے ہیں کہ عید کل نہ ہو، 5 دن اوروں بڑھ جائے، 50% کا مال ہم 100% میں بیچیں. اللہ کو کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ تو اس سے پتا چلا کہ انشاءاللہ 1 تاریخ کو سحری کھائیں گے، 2 سے پہلا روزہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ 31 مارچ کو عید ہوگی. بولو انشاءاللہ. ہاں 31 مارچ کو عید ہوگی. حضرت نے کہا ہے الحمدللہ، اور آپ جو اعلان کرتے ہیں ایک دم پکا اعلان ہوتا ہے. حضرت مولانا سمیر الدین صاحب القاسمی مانچسٹر انگلینڈ میں رہتے ہیں. حضرت الحمدللہ دیوبند سے فراغت ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، رمضان کی تیاری ہے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ رمضان کی تیاری. تو رمضان کی تیاری کیسے کرو گے؟ روزہ رکھ کر کے تیاری کرنا ہے. روزہ رکھ کر کے تیاری کر. روزہ رکھنا ہے چاہے جو ہو جائے، روزہ نہیں چھوڑنا. اچھا روزے داروں کی بھی کوالٹی ہے. ایک روزے دار وہ ہے افطار، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. اب ادھر ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے. ادھر ہے؟ اچھا دیکھیے گا، قربان جائیے. ایسا روزے دار اگر افطاری میں بیٹھ گیا تو بار بار گھڑی دیکھے گا. ابھی ٹائم نہیں ملو جی، ابھی ٹائم نہیں ملو جی، ابھی ٹائم نہیں ملو جی، اذان نہیں ملو جی، اذان نہیں ملو جی. جیسے ہی مؤذن صاحب نے دیکھا کہ ٹائم افطاری کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جھپٹا مار. کبھی کیلا کھائے گا، کبھی کھجور کھائے گا، کبھی انار کھائے گا، کبھی سیب کھائے گا، کبھی پکوڑا کھائے گا، کبھی کچری کھائے گا، کبھی گھومنی کھائے گا، کبھی موڑی کھائے گا. اب بعد میں کہے بھیا مزہ نہیں لگے گا. مزہ تم کو لگے گا؟ دن بھر فیکٹری چالو ہے. ارے مزہ اس کو پوچھو جو دن بھر بھوکا ہے، پانی کا مزہ اس سے پوچھو جو دن بھر پیاسا ہے. قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، یہ شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہو، نوجوان ہو، تندرست ہو، پھر بھی روزہ نہ رکھے. قربان جاؤ. سنو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھے. آپ نے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے منبر پہ قدم رکھے، آپ نے فرمایا آمین. تیسرے منبر پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج تک آپ منبر پر پیر رکھتے ہوئے آمین نہیں کہی تھی، آج آپ نے آمین پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے بددعا کری کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ نہ رکھا، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا پائی. قربان جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، وہ ہلاک ہو گیا. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، وہ اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا پایا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین. میرے بچوں، نوجوانوں، روزہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. اور ایک بات سنو، یہ افواہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، یہ افواہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے بچوں، نوجوانوں، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی تندرست ہوتا ہے. بہت بڑے ڈاکٹر امریکہ کے، پیٹ کا ڈاکٹر ہے،
ان کا کہنا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو لیور کا، کڈنی کا، پھیپھڑا کا السر نہیں ہوگا۔ روزے میں حکمت ہے۔ 11 مہینہ جو کھائے ہو، جو فیکٹری شروع ہے اس کی ریپیئرنگ ہے 1 مہینہ، 1 مہینہ ریپیئرنگ ہے۔ 15-16 گھنٹے رک جاؤ، پھر کھاؤ، پھر کھاؤ، پھر کھاؤ۔ اور نوجوانوں سنو، اللہ توفیق دے، خود روزہ رکھو، الحمدللہ، افطاری کرو، دوسروں کو بھی کراؤ، یہ بھی ثواب ہے۔ اگر کسی کو افطاری کرانے کا موقع ملے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ افطاری کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزے دار کو اللہ دے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں، اچھا ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام اور، اس لیے کہ میں مسجد کا امام ہوں، مجھے پتا ہے کتنا آدمی افطاری کے چکر میں نماز چھوڑ دیتا مغرب۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ ادھر ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، وہ جو کھانا دیکھتا ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ بولا با نماز بعد ہم پڑھی لو، بولا ایک بھاڑا۔ او نوجوانوں، میرے بچوں، افطاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا تھی؟ ایک کھجور کھاتے، پانی پیتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سنو مسلمانوں، نوجوان، کھجور کھاتے، پانی پیے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن پھر بھی ہمارے یہاں 5 منٹ 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی افطاری جلدی سے کر لو، نماز میں آ جاؤ۔ میرے بچوں، نوجوانوں، بعد میں کھا لینا، تھوڑا سا کھا کر جماعت سے نماز، مغرب کی نماز پڑھ لو، اور وہ موقع کہاں ملے گا؟ نفل پڑھو، فرض کا ثواب ہے۔ روزے میں نفل پڑھو گے، فرض کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض پڑھو گے، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک فرض پڑھو گے کتنے فرضوں کا ثواب ملے گا؟ 70۔ نوافل پڑھو گے، فرض کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نماز نہ چھوٹے۔ الحمدللہ، افطاری کھا لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کر پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک تھالی نہیں 10 تھالی لے کر بیٹھو، عشاء تک مت چھوڑنا۔ ارے کھانا نہ ہے، کھانا ہی بھاگا جا رہا ہے، کھانا بھاگا جا رہا ہے۔ تو کھانا اللہ کی نعمت ہے، صبر کے ساتھ کھاؤ۔ اللہ نے تیرے کھانے ہی کے لیے ان نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نمازوں کا پابندی ہو، روزہ پابندی کے ساتھ رکھنا انشاءاللہ۔ 30 روزے رکھنے انشاءاللہ، رکھو گے؟ الحمدللہ، یہ ہمارا سارا بچہ تیار ہے 30 روزے رکھنے کے لیے۔ اللہ، ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا۔ اللہ، میرے بچوں کو، ہم سب کو یا اللہ یہ پاک مہینے کا احترام کرنے کی، اکرام کرنے کی، پابندی کے ساتھ 30 روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرما دے، آمین بولا دا۔ اس لیے کہ پھر نہ جانے آنے والا سال رمضان کا مہینہ پھر ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ بہت سارے لوگ تھے پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال وہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تھے پچھلے رمضان میں تھے، وہ نہیں ہیں، وہ چلے گئے۔ کیا پتا ہم لوگ ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس سال رمضان کا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کیے، نمازیں نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھی، ہم نے تلاوت نہ کری، ذکر اذکار کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ نہ جمع کروا پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خبر یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، آنے والا سال ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، پہلی فرصت میں انشاءاللہ پہلے ہی سے حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ارادہ کر لینا کہ انشاءاللہ پچھلے سال میرے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، تو اس پہ نادم ہونا، ان روزوں کی قضا رکھنا، اور باقی اس سال کا روزہ ایک بھی چھوٹنے نہ پائے۔ دیکھو، اللہ روزے داروں کو 2 خوشی دے گا۔ کیا خوشی دے گا؟ ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا کی خوشی کیا ہے؟ دنیا کی خوشی ہے افطار کے وقت میں اللہ جو روزے داروں کو خوشی دیتا ہے افطار کے وقت میں۔ دیکھیے گا، روزے دار جیسے ہی اذان ہوتی ہے، ٹائم جیسے ہو جاتا ہے،
پانی کا گلاس ہے یا شربت کا گلاس، جیسے ہی اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے وہ پانی، یہ شربت جیسے ہی حلق سے نیچے اترتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی خوشی مل گئی۔ بولو بات صحیح کی غلط؟ ایک خوشی یہ ہو گئی۔ دوسری خوشی اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ آخرت کی خوشی اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کا دیدار کیا ہوگا؟ او میرا اللہ کتنا حسین و جمیل ہے، میرا اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ سنو، بندہ جب اللہ کو دیکھے گا 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، بندہ اللہ کو دیکھتا رہے گا، نظریں نہیں ہٹے گی۔ اور سنو، روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ روزے کا انعام اللہ، ارے بولو نا بھائی، ارے ٹھیک سے بیٹھو نا رے، لگے باتھ روم میں بیٹھا ہے، ٹھیک سے بیٹھو۔ اللہ روزے کا انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہماری بہت تعداد میں ماں بہنیں آئی ہیں، ہم ماں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے، افطاری جلدی کرو، سحری تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو۔ اور سنو، سحری احتیاط سے کھانا، سحری لیکن کھاؤ، نبی کی سنت ہے، برکتوں والا کھانا۔ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا۔ سحری کا کھانا کون سا کھانا ہے؟ برکت والا کھانا، چاہے کھجور کا ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، کھجور ہی کیوں نہ ہو، سحری کھاؤ۔ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحری کھاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بھر پیٹا نہیں کھانا۔ ایک نوجوان رمضان کے دن میں ڈکار لے رہا تھا، خوب ڈکار لے رہا تھا، بھو بھو کی بولو، بولے کہ انپج بھاگلو سے اگر روزہ سحری کم کھاؤ، سحری زیادہ کھایا اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بولا حضرت ہم مختصر سحری کھاتے ہیں۔ تو کیا کھائے؟ بولا 6 گو پراٹھا 1 کلو دودھ۔ یہ مختصر ہے تو پھر زیادہ کیا ہوگا؟ سحری کھایا کرو، یہ برکتوں والا کھانا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی سنو، آپ بھی سنو میری ماں بہنوں، آپ بھی روزوں کی پابندی کرو، جتنا روزہ ملے اتنا روزہ رکھ لو۔ سنو، جنت میں عورت دنیا میں 4 کام کر لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں، ان 4 باتوں میں، ان 4 کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ پاؤ، اے حوا کی بیٹیوں، اے اللہ کی بندیوں، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔ میری ماں بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 2 باتیں میں نے بتا دی، 2 باتیں رہ گئی میری ماں بہنوں، لاسٹ تھے آمی 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 بکتبو قربو انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بچوں، یہ کچھ پیغام تھے رمضان کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، دیکھا بھی یہ گیا ہے، دیکھا یہ بھی گیا ہے کتنا لوگ روزہ رکھ کے گل کرتا ہے، روزہ رکھ کے گل کرتا ہے، گل 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 ادھر چلتا ہے گل، ارے منجان گل نشہ ہوتا ہے اس میں، گل میں گل کرتا ہے۔ اس سے پوچھئے گا گل کاہے کر رہا؟ بولا نہیں روزہ میں نہیں ٹوٹے چھے۔ بولا کیا کل کو تو مفتی صاحب گل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ مفتی صاحب سے پوچھنا، مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم سے پوچھ لینا، جو ہمارے علماء ہیں ان سے پوچھ لینا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت روزہ میں بیڑی پیے سکے جے؟ بیڑی بہت بڑا بیڑی پیے کر چکا تو کیا بیڑی پیو گے روزہ ٹوٹے گا، کھینی کھاؤ گے روزہ ٹوٹے گا، گل کرو گے روزہ ٹوٹے گا، سگریٹ پیو گے روزہ ٹوٹے گا۔ میرے بچوں، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ پیر کا بھی ہے، پورے جسم کا ہر اعضاء کا نام روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ ہے۔ کتنا لوگ، کتنا میرا بچہ نوجوان روزہ رکھ کر کیرم بورڈ کھیلتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے۔ کیوں ٹائم پاس نہیں ہو رہا؟ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ بولے ٹائم پاس نہیں بیچ۔ یہ ٹائم پاس ہے، یہ ٹائم پاس ہے۔ ارے قرآن پڑھو ٹائم پاس ہوگا، نوافل پڑھو قرآن ٹائم پاس ہوگا، تسبیح و تحلیل میں وقت گزارو ٹائم پاس ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرو ٹائم پاس ہوگا۔ یا ٹائم پاس نہیں کرنا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام بھی کرنا۔ کوئی اگر میرا بھائی روزہ کسی وجہ سے نہ رکھ رہے ہیں، بیماری ہے یا کوئی عذر ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں
تو چھپ کر کے کھانا کھائے، روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھائے، احترام کرے. رمضان کا جو احترام کرے گا اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، اللہ اس کو بھی جزا دے گا. اس لیے بڑا مبارک مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور سنو، اس مہینے میں 5 راتیں ہیں. کیا راتیں ہیں؟ ارے بولو بولو، کیا راتیں ہیں؟ 5 راتیں. اور لیلۃ القدر کی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قربان جاؤ. 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27ویں کی رات، 29 کی رات تلاش کرو. لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو ان 5 راتوں میں. لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ 27 کی رات زیادہ معتبر ہے. اس لیے میرے بچوں، ان راتوں میں جگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، قضائے عمری نمازیں ادا کرنا، جتنا ہو سکے اللہ سے رو رو کر مانگنا، اللہ تیری جھولی کو بھر دے گا. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ عمل کرو گے. الحمدللہ. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے. اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کو کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرما دے. آمین بولا. الحمدللہ. یہ رمضان کے حوالے سے کچھ پیغام تھے، الحمدللہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. یہ جلسہ دستار بندی ہے. اے بابو، اے کہاں جا؟ یہ لگ رہا ابھی چھٹے آسمان سے اترا ہے. الحمدللہ. جانے دو، ہلکا ہونے گیا، بھاری ہو گیا. ایک بار دیکھو، یہ جلسہ دستار بندی کی جلسہ ہے، بچوں کے دستار بندی ہونا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی چترویدی صاحب جو فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم، ارے بولو بھائی، تعلیم. ایک لڑکا پینٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، آنکھوں میں چشمہ پہنا، موٹر سائیکل کک مارا، سسرال گیا. بڑا خوبصورت نوجوان، ٹائی لگایا ہوا ہے، پینٹ شرٹ کوٹ پہنا ہوا ہے. وہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ سب موبائل نہیں تھا. موبائل ارے آج سے 15-20 سال، 25 سال، 30 سال پہلے تھا. یہ ہم لوگ مدرسہ میں پڑھتے تھے، لکھنؤ میں خط جاتا تھا. خط 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ پر خط آتا تھا. اور ابھی 3G 4G 5G 6G نہیں آیا ہے، آ رہا ہے. یہ دیکھیے میڈیا والا سب بول رہا آ رہا. ہاں یہ میڈیا والا بول رہا کہ آ رہا ہے، لا کے چھوڑے گا. ہمارے زمانے میں یہ سب نہیں تھا. ہاں ہمارے زمانے میں بھی تھا. ابھی 3G 4G 5G ہے، ہمارے زمانے میں بھی تھا. استاد جی، ابا جی، ماسٹر جی، ایک تھپڑ میں نیٹ ورک آ جاتا تھا. آتا تھا نا. قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم بہت ضروری ہے. یہ نوجوان جا رہا تھا، ایک بڑھیا، ایک سسرال جب بستی کے اندر میں گاڑی لے کے گھسا تو ایک بڑھیا دیکھی، خوبصورت لڑکا ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے. اشارہ کی، گاڑی کے آگے کھڑی ہو کے اشارہ کی، اے بیٹا گاڑی روک کر، گاڑی روک کر. لڑکا گاڑی روک دیا. کیا بات ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ بیٹا میرا بیٹا دلی میں رہتا ہے، خط بھیجا ہے. اے بیٹا ہم جاہل عورت ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ خط پڑھ کر سنا دو. یہ لڑکا گاڑی کھڑی کیا، چشمہ کھولا، پاکٹ میں رکھا اور خط لے کے کھولا. خط کھول کے دیکھتا رہا. اس کے بعد زار و قطار رونے لگا. لڑکا کو روتے ہوئے دیکھی بڑھیا، تو بڑھیا سمجھے ہمارے بیٹا کو چبا کے بڑھیا بھی رونے لگی. بڑھیا کو روتے ہوئے اس کی بیٹی جو دیکھی آنگن سے کہ میری ماں رو رہی ہے زار و قطار، بیٹی دوڑ کے آئی، وہ بھی رونے لگی. محلے والے جمع ہو گئے. ارے بھائی بات کیا ہے آخر، کاہے رو رہے ہو؟ یہ نوجوان ہاتھ میں خط لے کے رو رہا ہے، بڑھیا الگ رو رہی ہے، بڑھیا کی بیٹی الگ رو رہی ہے. ایک آدمی پوچھا، ارے کی لے کر بیٹا کی لکھ لو جی، کچھ بھیجو جی کی؟ بولے نہیں کچھ نہیں ہوا.
تو تم رو کہہ رہے ہو؟ بولا ہم جاہل ہیں، ہم پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، رو اس لیے رہے ہیں کہ کاش بچپن میں مدرسہ چلے گئے ہوتے تو آج ہمیں شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، خط پڑھ کر ہم بڑھیا کو سنا دیے ہوتے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تعلیم حاصل کرو، تعلیم، ارے بولو تعلیم حاصل کرو، چاہے جو ہو جائے، ایک وقت فاقہ رہنا پڑے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھو، اتنا پڑھو کہ قلم میں طاقت رکھو۔ الحمدللہ یہ پاکٹ میں ہمیشہ قلم رکھو، ہمیشہ قلم رکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس کے پاس تعلیم ہوگی، جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا، جس کے پاس ٹیلنٹ ہوگا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ میرے بچوں، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، جو بھی ہو، پڑھو، خوب پڑھو۔ ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ جو گوشت کھاتے ہو نا، گوشت، ایک جگہ دعوت میں گئے، 4 ٹیبل میں 4 کرسی لگی تھی، ایک نوجوان کھائے جا رہا، ہے پیس نکالا تھا، پیس نکالا تھا، ہڈی والا، اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں۔ ہم لوگ دیکھ کے حیرت تھے، باپ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا؟ بھائی اسی میں نہ جانا چاہیے، کھاتے تو ہم لوگ بھی 2-4 بوٹی بہت ہو گیا، لیکن یہ جا کہاں رہا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، لاسٹ میں لگانے والا پریشان ہو گیا، بھاگ گیا، یہ ہاتھ روک دیا۔ تو ہم بولے بابو اور بولا دے، اور 2-4 بوٹی لے لو۔ بولے نہیں حضرت، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اور طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا ہوتا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کھانے پہ مت مرو، پڑھائی پہ مرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔